मेरी जवान साली। मैं अपनी बीवी के जनाजे पर बैठा था, खूब रोना धोना डाल रहा था। बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरी हालत देखकर सारा मोहल्ला ही अफसोस कर रहा था। कोई इस बात से वाकिफ नहीं था कि इसकी मौत हुई कैसे। ससुराल वाले भी अपनी बेटी की मौत पर गमजदा थे। ससुर कहने लगे, तुम हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ गुजार लो। मैंने किन अखियों से अपनी खूबसूरत साली को देखा। अब होगा हमारा मिलन। मैं दिल में मुस्कुरा दिया था। कभी कभी हसीन चेहरा लोग बहुत स्याह दिल रखते हैं। चेहरे तो आईने की तरह चमका लेते हैं, लेकिन किरदार पर ऐसी गिर्द आई होती है कि किसी सूरत साफ नहीं होती। मैंने भी शादी के वक़्त ऐसा ही धोखा खाया और हसीन चेहरा देखकर जिसे अपनी ज़िंदगी बना बैठा, वो दर हकीकत सर से पाँव तक सरापा झूठ थी। मैं अपनी बीवी के जनाजे पर बैठा था और खूब रोना धोना डाल रहा था। माँ बाप तो अरसा पहले फौत हो गए थे और अब मेरी बीवी भी यूं अचानक मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी हालत देखकर सारा ही मोहल्ला बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा था कि शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे और हमारी जोड़ी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मैंने हर एक के गले लगकर रोने धोने का खूब एहतमाम किया था ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। हर कोई मेरी ऐसी हालत देखकर हलकान हो रहा था। पास पड़ोसी मोहल्लेदार सब मुझे दिलासा दे रहे थे। कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि मेरी बीवी की मौत दरअसल कैसी हुई है। मैंने सबको यही बताया था कि इसने रात को किसी होटल से खाना ऑर्डर किया था। इस खाने के बाद ही इसकी हालत ख़राब हुई थी। कोई कह रहा था कि होटल वालों पर केस करवा दो, तो कोई बाहर के खाने में बुराई निकाल रहा था। मैंने सबको ये कहकर खामोश करवा दिया था कि शायद मेरी बीवी इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। मैं पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर अपनी मरहूमा बीवी को रूह को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा दर्द जानकर सभी लोग खामोश हो गए थे। वैसे भी हर एक ही ये जानता था कि यहाँ कानून किस कदर बेबस व लाचार है। मेरे ससुराल वाले भी पुलिस और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। वो अपनी जवान बेटी की मौत पर तो गमज़दा थे ही, लेकिन मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जनाजा उठाया गया और सब लोगों के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे तसल्ली दी कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो और चाहो तो हमारे साथ हमारे घर चलकर कुछ दिन गुजार लो। मैं अपने ससुर के गले लग गया और कहा कि ज़ोहरा के बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं था। मैं इसकी यादों में ही मर जाऊंगा। मैं अपने घर को छोड़कर कैसे कहीं चला जाऊं। यहाँ तो ज़ोहरा की यादें बसती हैं। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। मेरे ससुर की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगे, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है बेटा, लेकिन क्या करें, यही दुनिया है। जो जवान बेटी को खोने का गम क्या होता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। वो मुझे दिलासा देकर वापस लौट गए और मैं इनके जाने के बाद अकेले घर में खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सांप भी मर गया था और लाठी भी नहीं टूटी थी। मैंने इतनी कामयाब अदाकारी की थी कि एक पल के लिए भी किसी को मुझ पर शक न हो सका था। बड़ी आसानी से मैंने हर एक की हमदर्दी भी हासिल कर ली थी और मेरी बीवी से भी मेरी जान छूट गई थी। आखिर मैं कब तक इसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता। मुझे तो इसकी खूबसूरत शक्ल से ही कोफत आने लगी थी। मैंने क्या सोचकर इससे शादी की थी और वो क्या निकली थी। आखिर किसी न किसी तरह तो मुझे इस शादी से निकलना ही था और यही आसान तरीका था कि मैं इसे खामोशी से दूसरे जहान भेज दूँ। मैं चाहता तो इसे तलाक भी दे सकता था, लेकिन इस तरह मुझे अपनी साली सायरा से भी हाथ धोने पड़ते और ये मैं हरगिज़ भी नहीं चाहता था। मैंने जानबूझकर इसे खाने में जहर मिला कर दिया था ताकि मेरी इससे हमेशा के लिए जान छूट जाए और मैं शायद कभी भी ज़ोहरा के साथ ऐसा ना करता अगर मुझे इस बात पर यकीन ना होता कि इसकी बहन सायरा भी मुझे पसंद करती है। जब से मैंने सायरा के रवैये में अपने लिए मोहब्बत और जज्बात महसूस किए थे, इसी दिन मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब मैं मज़ीद ज़ोहरा जैसी लड़की के साथ रहने की बजाय सायरा को हासिल करूँगा। मुझे ज़ोहरा का रहन सहन, उठना बैठना, इसकी पोशाक और ख़ास कर इसकी लड़कों से दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसकी हर आदत मुझे नागवार गुजरती थी। कभी कभी तो लगता कि वो जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करती है। इसे मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए 4 महीने गुजर गए थे और इन 4 महीनों में मैं इससे पूरी तरह बदजन हो गया था।
میری اچھی خاصی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میری ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی نوکری تھی، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ماں باپ فوت ہو گئے تھے، ایک بہن تھی جو شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی، اور اسی کے کہنے پر ہی ایک رشتے والی نے میرا اور زہرہ کا رشتہ کرایا تھا۔ میری بہن کو میری پسند ناپسند کا اچھی طرح معلوم تھا، اسی لیے اس نے رشتے والی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میرے لیے کوئی نیک اور پردے دار لڑکی تلاش کی جائے۔ رشتے والی جب زہرہ کا رشتہ لے کر گھر آئی تو اس نے میرے ہاتھ میں زہرہ کی تصویر پکڑا دی اور ساری خوبیاں بیان کی جو میں اپنی شریک سفر میں دیکھنا چاہتا تھا۔ زہرہ 21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے اس کی صورت دیکھ کر اسے بہت نیک جانا تھا، لیکن کبھی کبھی چہرے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور میرے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ رشتے والی نے زہرہ کی شرافت اور پاک دامنی کی بہت گواہی دی تھی۔ میری بہن کو بھی زہرہ کی تصویر پسند آئی تھی، اسی لیے رشتہ پکا کر دیا گیا۔ لڑکی والوں کو شادی کی جلدی تھی۔ میری بہن آمنہ جھٹ پٹ دوسرے شہر سے آئی اور ساری تیاریاں کر کے مہینے سے پہلے ہی زہرہ کو رخصت کروا کر میرے گھر لے آئی۔ دراصل اماں ابا کے انتقال کے بعد سے وہ مجھے لے کر بہت فکر مند ہو گئی تھیں۔ دوسرے شہر سے بار بار آنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، اور میری فکر اسے ہر وقت کھاتی تھی، اسی لیے اس نے میری شادی میں بہت جلد بازی مچائی تھی۔ شادی سے پہلے ایک دفعہ میری اور زہرہ کی بس فون پر بات ہوئی تھی، اور میں نے اسی وقت اسے بتایا تھا کہ میں حیا دار لڑکیوں کو پسند کرتا ہوں، مجھے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی لڑکیاں ہرگز بھی پسند نہیں۔ میری بات سن کر اس نے فوراً سے کہا تھا کہ میں بھی بالکل ایسی ہی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں تو زندگی اچھی گزرے گی، مگر یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس نے سب جھوٹ کہا تھا۔ شادی کے ہفتے بھر بعد ہی میں نے زہرہ کا ایسا روپ دیکھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ شادی سے پہلے جس لڑکی کو میں شرمائی گھبرائی سمجھتا تھا، وہ تو شادی کے بعد ایک الگ ہی روپ میں میرے سامنے آئی تھی۔ جو کچھ فون کال پر اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سب محض جھوٹ کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا کہ نہ جانے کیوں اس کے گھر والوں نے اتنی جلد بازی کر کے شادی کروائی تھی، جبکہ مجھے اب تک اس جلد بازی کے پیچھے کوئی وجہ نہیں سمجھ آئی تھی، اور اسی بات نے میرے دل میں زہرہ کو لے کر گرہ بھی ڈال دی تھی۔ کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی کیوں اتنی جلد بازی میں کریں گے؟ کیا اس کے کردار میں ایسا کوئی جھول تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے بس مہینے بھر میں ہی شادی کر کے اپنی جان چھڑا لی تھی؟ کیا انہیں کسی بات کا خوف تھا؟ میں جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک ہفتے تک تو زہرہ بہت ہی چپ چاپ اور گھبرائی سی رہی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی پریشانی ستا رہی ہو۔ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی لیکن پھر خاموش ہو جاتی، میرے پوچھنے پر کوئی بہانہ بنا دیتی۔ ایک دفعہ تو میں نے عجیب سی بات محسوس کی کہ جب میں کمرے میں جاتا تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی فون رکھ دیتی، مگر میں نے اس سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس سے باتیں کرتی تھی۔ میری بہن بس کچھ ہی دنوں کے لیے دوسرے شہر سے آئی تھی، اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، کیونکہ وہ جاتی تو پھر وہ 2 سال سے پہلے لوٹ کر نہ آتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ بہن کے جانے کے بعد زہرہ کو پوری طرح سے وقت دوں گا۔ شاید نیا ماحول، نئی جگہ ہے، اسی لیے اسے ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن جس دن میری بہن کو واپس جانا تھا، اس دن ریلوے اسٹیشن ساتھ جانے کے لیے میرے دوست گھر آ گئے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری سیدھی سادھی شرمیلی بیوی تو میرے ہر دوست سے خود ہی بڑھ کر مل رہی تھی اور خوب ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے سالوں کا یارانہ ہو۔ مجھے زہرہ کے یہ انداز بالکل پسند نہ آئے تھے۔ ہمارے خاندان کی بہو بیٹیاں وغیرہ بغیر مردوں سے اس طرح بات نہیں کیا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ زہرہ نے سارے ماڈرن اور جدید لباس پہننا شروع کر دیے۔ ہم کسی بھی وجہ سے گھر سے نکلتے تو وہ چادر لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ جب لوگوں کی نظریں اس کے خوبصورت وجود پر پڑتی تو میرے اندر انگارے دہکنے لگتے۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کے طور طریقے ٹھیک کرواؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کہیں اسے یہ نہ لگتا کہ میں کوئی دقیانوسی انسان ہوں۔ اب بھی وہ گھر میں کسی نہ کسی کونے میں کھڑی فون پر لگی رہتی تھی، لیکن میں نے اس بات پر بھی کوئی سوال نہ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس طرح چھپ کر کس سے بات کرتی تھی۔ میری بہن نے جاتے جاتے مجھے سمجھایا تھا کہ رشتوں کو بننے سنورنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تم ہمیشہ سمجھداری اور ٹھنڈے مزاج سے کام لینا، اور میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا کہ میں زہرہ کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔
لیکن جب میں اسے جدید تراش خراش والے کپڑوں میں دیکھتا تو اس سے ضرور پوچھتا کہ تم نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی مجھے پسند ہے، اور میں خاموش ہو جاتا۔ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم اکثر رات کو اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ایک رات میں زہرا کو لے کر اس کی ماں کے پاس گیا وہ، اور اس کی ماں کمرے میں چلے گئے۔ میں اکیلا ہی باہر بیٹھا تھا، اور جب کافی دیر ہوئی تو میں زہرا کو بلانے کے لیے اپنے ساس کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر ہی میرے قدم زنجیر ہو گئے، کیونکہ اندر سے آتی باتوں کی آوازوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میری ساس اس سے غصے میں کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ یہاں نہ آیا کرو، پھر بھی تم ہر 2 دن بعد منہ اٹھا کر چلی آتی ہو۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر ساری زندگی بیٹھی رہنا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیسی ماں تھی جو اپنی بیٹی ہی کو گھر آنے کے لیے منع کر رہی تھی، جبکہ میں اپنی خوشی سے اسے ملوانے کے لیے لاتا تھا، اور وہ کسی اونچ نیچ کی بات کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یقیناً زہرا کے کردار میں کوئی ایسا جھول تھا جسے اس کے ماں باپ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا اور ایسا ظاہر نہ کیا کہ میں نے ان کی کوئی بات سنی ہے۔ میری سالی سائرہ سر پر دوپٹہ اوڑھے میرے لیے چائے لے کر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی، کامل آپ اکیلے بیٹھے ہیں، زہرا کہاں ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ زہرا اماں کے کمرے میں ہے تو وہ خاموش ہو گئی اور میرے سامنے بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اور پھر وہ کہنے لگی کہ آپ زہرا کا خیال رکھا کریں، وہ آپ کی ہم مزاج تو نہیں، لیکن اماں ابا اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ وہ ذرا شروع سے ہی آزاد خیال اور بگڑی طبیعت کی مالک ہے، اسے میری طرح نماز روزے کا زیادہ شوق نہیں ہے۔ اماں ابا بڑی زبردستی ہی اسے یہ سب کرواتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، ہمیں کتنی جلد بازی میں اس کی شادی کرنی پڑی۔ اس کی تو اتنے لڑکوں سے دوستی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کس سے شادی کرے گی، اسی لیے ابا نے آپ کو خود ہی اس کے لیے منتخب کر لیا۔ سائرہ کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ وہ جس طرح اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہی تھی، یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی کہ آپ تو کوئی نیک اور حیادار لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے آپ نے زہرا سے شادی کر لی ہے، وہ تو کسی بھی طرح آپ سے میچ نہیں کرتی۔ میں نے ایک گہری نظر سائرہ پر ڈالی، اور واقعی اس ایک پل مجھے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ سائرہ جس طرح نظر جھکائے مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی، جس طرح کا لباس اس نے پہن رکھا تھا اور دوپٹے سے جس طرح اپنے وجود کو چھپایا ہوا تھا، میرے دل میں اچانک ہی اس کے لیے جذبات جاگنے لگے تھے۔ میں ایسی ہی لڑکی کو تو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے میں نے دھوکہ کھا لیا اور زہرا سے شادی کی۔ کچھ دیر بعد جب زہرا کمرے سے باہر آئی تو میرا موڈ اس وقت تک خراب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا اور واپس لوٹ آیا۔ اس دن سے میں نے سائرہ کے لیے جذبات محسوس کرنا شروع کر دیے تھے۔ میں جب بھی اپنے سسرال جاتا، وہ نہ صرف میری خدمت کرتی بلکہ اس کا رویہ اتنا خوبصورت اور حیا والا ہوتا کہ میں حیران رہ جاتا، اور اپنی بہن سے بالکل الٹ تھی۔ دھیرے دھیرے مجھے لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید زہرا کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا۔ اس کا راتوں کو اٹھ کر کمرے سے نکل جانا اور باہر جا کر فون پر باتیں کرنا مجھے بہت زیادہ کھٹکنے لگا تھا۔ میرے پوچھنے پر وہ یہی کہتی کہ سائرہ کا فون ہے، اور جب میں سائرہ سے پوچھتا تو وہ صاف کہتی کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ ہی کو آدھی رات کو فون کرنے کی، آپ لوگ روز ہی تو ملنے آتے ہیں، آپ ہی تو گھر آ کر مجھ سے بات نہیں کرتی، فون پر کیا بات کرے گی۔ اور واقعی یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں نے کبھی سائرہ اور زہرا کو آپس میں بہت زیادہ باتیں کرتے نہ دیکھا تھا، تو پھر فون پر کیا بات ہو سکتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زہرا مجھ سے جھوٹ کہہ رہی ہے، اور پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ میں روز کے اس جھوٹ سے تھک چکا تھا اور سائرہ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے میں اپنی سالی سائرہ کو جان رہا تھا، مجھے اپنی بیوی سے کہیں زیادہ وہ اچھی لگنے لگی تھی، اور پھر جب زہرا کا انتقال ہو گیا تو میں نے ہر روز اپنے سسرال جانا شروع کر دیا۔ میں اپنے ساس سسر کے پاس بیٹھ کر خوب روتا، زہرا کو یاد کرتا، اس کی باتیں کرتا اور انہیں کہتا کہ مجھ سے اکیلے گھر میں اب نہیں رہا جاتا۔ میں تنہائی سے
तंग आ चुका हूँ और दिल चाहता है कि अपनी जान ले लूँ। मेरी सास ससुर मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे थे और जब वो मेरी ऐसी हालत देखते तो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते और 2 महीने बाद मेरे ससुर ने खुद ही मुझसे कहा कि तुम सायरा से शादी कर लो। मेरे तो दिल के मुराद पूरी हो रही थी। मैं यही तो चाहता था कि किसी तरह सायरा मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए और अब ये मुमकिन हो गया था। मेरी बहन को जब मैंने फ़ोन पर ये बात बताई तो वो भी खुश हो गई और कहने लगी कि मैं तो अब दोबारा नहीं आ सकती, अभी तो ज़ोहरा की मैयत से वापस लौटी हूँ। तुम तो जानते हो ना मेरे ससुराल वाले बार बार वहाँ आने पर कैसी बातें बनाते हैं। मेरे ससुराल वाले हरगिज़ भी इजाज़त ना देंगे, तो तुम खुद ही शादी कर लो। वैसे भी ज़्यादा धूमधाम की ज़रूरत नहीं, पहले ही तुम्हारी खुशियों को दुनिया की नज़र लग गई है। आप ही की इजाज़त मिलते ही मैंने सादगी के साथ सायरा से शादी कर ली और उसे रुखसत करवा कर घर ले आया। मैं बहुत खुश था। मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही से मेरे दिल पर पूरी तरह राज करने लगी थी। नमाज का वक़्त होते ही नमाज के लिए कमरे से निकल जाती और फिर बहुत देर बाद नमाज से फारिग होकर वापस आती। मेरे साथ बैठती तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती। इसने नज़र उठाकर कभी मेरे दोस्तों की तरफ देखा भी नहीं था, बल्कि वो मुझे कहती कि अपने दोस्तों को घर से बाहर रखा करें। मुझे गैर मर्दों का घर में आना पसंद नहीं है। इसकी इस बात ने तो मेरा दिल जीत लिया था। मुझे अब लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई, वरना ज़ोहरा के तौर तरीके तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते थे। और फिर एक दिन मुझे ऑफिस के किसी काम से जल्दी से लौट कर घर आना पड़ा, तो मैंने रास्ते में रुक कर गुजरे भी खरीद लिए। मैंने सोचा था कि सायरा को सरप्राइज़ दूंगा। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि आप मेरे लिए फूल नहीं लाते। मैं घर पहुंचा तो मैंने बहुत आहिस्तगी से अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। मैं नहीं चाहता था कि सरप्राइज़ ख़राब होकर, मैं तो इसके सरप्राइज़ पर सर पर पहुंचकर इसे हैरान करना चाहता था। मैं घर में दाखिल हुआ तो सायरा मुझे कहीं नज़र नहीं आई। यकीनन वो कमरे में थी। मैं दबे पाँव कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे घर आकर ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं तो सायरा को सरप्राइज़ करना चाहता था, लेकिन झटका तो मुझे मिला था। मेरी नेक और पर्देदार बीवी सायरा कमरे में एक बहुत ही बेहुदा से लिबास में खड़ी थी और इसके साथ कमरे में 3 और लोग मौजूद थे, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा था और लोग बड़े ही बेहुदा अंदाज में रक्स में मसरूफ़ थे। सायरा जिस अंदाज में इस लड़के के साथ नाच रही थी, मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गया था। उसकी दोस्तें टिक टॉक बना रही थी और ऐसा लग रहा था कि सायरा अपने आप में मदहोश है। इन्हें तो मेरे दरवाज़ा खोलने का भी इल्म ना हो सका था। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही म्यूज़िक बंद की तो वो सब के सब झटका खाकर रुकी और मुझे देखते ही सायरा के होश उड़ गए। इसके तीनों दोस्त मौका देखकर वहाँ से खिसक गईं। सायरा के चेहरे का तो रंग ही बदल गया था। वो घबरा कर कहने लगी कि बस इसकी दोस्तें आई थी तो वो कुछ इंजॉय कर रही थी और कुछ नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे बेहुदा लिबास में मुझे नज़र आएगी। मैंने सायरा से कहा कि ये सब क्या है, मैं तो तुम्हें बहुत नेक समझता था, तुमने तो मेरे घर को फहाशी का अड्डा बना लिया है। कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम इतना चिपक चिपक कर नाच रही थी? मेरी बात सुनकर सायरा गुस्से में चीख उठी और कहने लगी, बहुत हो गया नाटक, मैं इससे ज़्यादा मज़ीद पारसाई का ड्रामा नहीं कर सकती। नहीं हूँ मैं कोई नेक और हयादार लड़की जैसी तुम्हारी पहली बीवी थी। इसकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी है और अब जाकर मुझे सुकून का सांस मिला। तुम मेरे सर पर आकर सवार हो गए हो, तो बहुत शौक़ था ना तुम्हारी पहली बीवी को नेक और पर्देदार बनने का। इसकी वजह से मैं हमेशा अम्मा अब्बा की नज़रों में बुरी होती चली गई। हर वक्त हाजन बनकर नमाज़ें पढ़ती रहती थी और अम्मा अब्बा मुझे इसकी मिसालें दिया करते थे। और फिर जब आपका रिश्ता आया तो मैंने अम्मा से साफ साफ कहा कि मैं आपसे शादी करूँगी। मुझे आपके जैसा ही लड़का चाहिए था, जिसके आगे पीछे कोई ना हो और मैं जिसके साथ आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। लेकिन अम्मा कहने लगीं कि लड़के को तो नेक लड़की चाहिए, तुम्हारे तो लक्षण ही ठीक नहीं है, ये रिश्ता हमारी ज़ोहरा के लिए परफेक्ट है। और ये कहकर अम्मा ने तुम दोनों का रिश्ता करवा दिया। और इस दिन मैं अपनी बहन से सच में नफ़रत करने लगी। इसकी नेकी मेरी ज़िंदगी में मुसीबत बन गई थी। हर जगह इसकी तारीफ़ होती, हर कोई इसके किरदार को सराहता और इसके आगे मैं सबको बद किरदार नज़र आती। इसीलिए शादी के वक़्त मैंने ज़ोहरा के कान में ये बात डाल दी कि आपको मॉडर्न लड़कियां पसंद है और वो कभी आपके दिल में जगह नहीं बना सकेगी। ज़ोहरा सीधी सादी सी थी और वो मेरी बातों में आ गई और वो
وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اتفاق سے آپ بھی ان دونوں اپنی بہن پر وقت لٹا رہے تھے، اسی لیے زہرہ کو لگا کہ شاید وہ آپ کو پسند نہیں آئی ہے اور اس لیے اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نے ہی اسے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے کردار کو آپ کی نظروں میں مشکوک بنا ڈالا۔ میں خود اسے راتوں میں فون کرتی اور نئے نئے طریقے بتاتی جس سے وہ آپ کا دل جیت سکے، لیکن میرا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ پوری طرح آپ کے دل سے اتر جائے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو آپ کی نظروں میں سے پارسا ثابت کیا اور اسے بد کردار۔ آپ بڑے آرام سے میرے بچھائے جال میں پھنس گئے اور آپ نے خود اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ زہرہ کو زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ تھے۔ زہرہ میری سوتیلی بہن تھی، میں بچپن سے ہی اس سے نفرت کرتی تھی۔ میرے ماں باپ نے اسے گود لیا تھا اور ہمیشہ مجھ پر فوقیت دی تھی۔ آپ کی وجہ سے میری ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ گئی۔ اب میں آپ کی بیوی ہوں اور میں مزید اچھا اور نیک بننے کا ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ میں ایسی ہی ہوں، میری بہت سے لڑکوں سے دوستیاں ہیں اور میں آزاد خیال ہوں۔ آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں ساری دنیا کو آپ کا راز بتا دوں گی۔ میرے ماں باپ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیں گے۔ سائرہ کا یہ روپ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس خوبصورت سے چہرے کے پیچھے ایسی مکار عورت چھپی ہوگی۔ میں نے بنا سچ جانے بنا زہرہ کو اپنی صفائی کا موقع دیے اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ میں نے ایک جیتی جاگتی لڑکی کی جان لے لی تھی جو در حقیقت ایک نیک لڑکی تھی اور صرف ہمارے رشتے کے لیے خود کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائرہ سے شادی کر کے میں ایک اندھے کنویں میں گر چکا تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ سختی کرتا تو وہ میرا سچ سب کو بتا دیتی اور خاموش رہتا تو اپنے آپ میں ذلت کی موت مر جاتا۔ سائرہ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ صرف زہرہ کا حق وصول کرنا چاہتی تھی اور وہ اپنا مقصد حاصل کر چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں زہرہ کی ماں اسے گھر آنے سے روکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سائرہ آج نہیں تو کل زہرہ کی زندگی میں زہر گھول دے گی اور اسی لیے وہ زہرہ کو اپنے گھر آنے سے منع کرتی تھی۔ ان کی لاکھ احتیاطوں کے باوجود بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اور ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے بھی قدم ڈگمگائے تھے۔ میں آج ایک اذیت بھری زندگی گزار رہا ہوں۔ میری بیوی سائرہ میری نظروں کے سامنے غیر مردوں سے ملتی ہے، ان کے ساتھ رقص کرتی ہے، ٹک ٹاک پر عجیب و غریب ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتی ہے اور میں خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھنے پر مجبور ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ خدا نے مجھے بھی کیسی سزا دی ہے، میں جو نیکی کا پرچار کرتا پھرتا تھا، اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ دیکھنے پر مجبور تھا اور نہ جانے کتنے غیر مرد ٹک ٹاک پر ہر روز اس کا مجرا دیکھ رہے تھے۔ مجھے اپنی آخری سانس تک یہ سزا کاٹنی ہے کیونکہ یہ سزا میں نے اپنے لیے خود منتخب کی ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔